السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مفتاح العربیہ حصہ دوم سبق نمبر 10 لے کر حاضر ہے۔ اب تک کے تمام اسباق جملہ اسمیہ پر مشتمل تھے اور اب یہاں سے جملہ فعلیہ کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ ناظرین، جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے اللہ واحد، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ذہب خالد الی المسجد، خالد مسجد گیا۔ اس میں اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا معنی بذات خود سمجھ میں آ جائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کتابن ایک کتاب۔ کتابن کا معنی خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی بذات خود سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے فعل اس ایک مرد نے کیا، اس میں ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، اور یفعل وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، اس میں حال اور استقبال کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اس سبق میں فعل ماضی کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کوئی چیز بتلانا مقصود ہو تو اس کے لیے فعل ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہمیں کہنا ہو کہ حامد مدرسہ گیا تو اس کے لیے ذهب حامد الی المدرسۃ کہیں گے۔ اگر ہمیں کہنا ہو کہ فاطمہ نے کھانا پکایا تو طبخت فاطمۃ طعاما۔ جملہ فعلیہ میں پہلے فعل، اس کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول اور اس کے بعد متعلقات لائے جاتے ہیں، جیسے ضرب زید عمرا فی المسجد۔ ضرب فعل، زید فاعل اور عمرا مفعول اور فی المسجد یہ متعلق ہے۔ آئیے دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے ذہب اور دوسرا ذہبت۔ ذہب مانے وہ ایک مرد گیا اور ذہبت مانے وہ ایک عورت گئی۔ ذہب یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، میل کے لیے، اور ذہبت یہ مؤنث کے لیے یعنی فیمیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خرج مانے نکلنا، خرج وہ ایک مرد نکلا اور خرجت وہ ایک عورت نکلی۔ خرج مذکر کے لیے اور خرجت مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذہب حامد الی المسجد، سب سے پہلے جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کے بعد مفعول کا اور اس کے بعد متعلقات کو لے کر کے فعل کا ترجمہ سب سے لاسٹ میں کیا جاتا ہے، سب سے اخیر میں کیا جاتا ہے۔ جیسے حامد فاعل ہے اور الی المسجد متعلق ہے تو سب سے پہلے حامد کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد متعلق الی المسجد کا ترجمہ کریں گے اور سب سے اخیر میں ذہب کا ترجمہ کریں گے۔ جیسے ذہب حامد الی المسجد میں حامد مسجد گیا، حامد مسجد گیا۔ وجلس فیہ اور وہ اس میں بیٹھا۔ وعبد اور اس نے عبادت کی۔ وذکر اور اس نے ذکر کیا۔ وفرح اور وہ خوش ہوا۔ ذہبت فاطمۃ الی المطبخ، ذہبت فاطمۃ، فاطمہ فاعل ہے تو فاطمہ مطبخ گئی۔ وطبخت اور اس نے کھانا پکایا۔ ثم رجعت، ثم مانے پھر وہ لوٹی، الی غرفۃ الطعام ڈائننگ روم میں، پھر وہ کھانے کے کمرے کی طرف لوٹی۔ ونظرت اور اس نے دیکھا، الی اثاث البیت گھر کے سامان کو۔ وفرحت اور وہ خوش ہوئی۔ خرج نبیل الی مدرستہ، خرج مانے نکلا تو خرج نبیل، نبیل نکلا، الی مدرستہ اپنے مدرسے کی طرف، نبیل اپنے مدرسے کی طرف نکلا۔ ووصل الیہا، وصل مانے پہنچنا، اور وہ اپنے مدرسے پہنچ گیا۔ وحضر الفصل، فصل مانے درسگاہ، حضر حاضر ہوا اور وہ درسگاہ میں حاضر ہوا۔ وجلس فیہ اور وہ اس میں بیٹھا۔ وقرأ اور اس نے پڑھا۔ وسمع اور اس نے سنا۔ وکتب اور اس نے لکھا۔ خرجت رشیدۃ الی مدرستہا، رشیدہ اپنے مدرسے کی طرف نکلی۔ ثم ووصلت الیہا پھر وہ اپنے مدرسے پہنچی، علی المیعاد وقت مقررہ پر۔ ودخلت الفصل اور وہ درسگاہ میں داخل ہوئی۔
وفرحت اور وہ خوش ہوئی، بالقراءتی والکتابتی لکھ کر کے پڑھ کر کے وہ خوش ہوئی، ثم رجعت الی بیتہا پھر وہ اپنے گھر لوٹ آئی۔ مشق الف، سوالوں کے جوابات بتائیے، سوالات و جوابات دونوں کو بار بار پڑھیے، نیز صحیح صحیح اپنی کاپی میں لکھیے۔ من ذہب و الی این ذہب، من ذہب مانے کون گیا، و الی این ذہب اور کہاں گیا، تو ذہب حامد الی المسجد، حامد مسجد کی طرف گیا۔ و این جلس اور وہ کہاں بیٹھا، تو جلس فی المسجد مسجد میں بیٹھا۔ حل عبد و حل ذکر کیا اس نے عبادت کی اور کیا اس نے ذکر کیا، تو نعم عبد و ذکر ہاں اس نے عبادت بھی کی اور اس نے ذکر بھی کیا۔ وحل فرح کیا وہ خوش ہوا، تو نعم فرح ہاں وہ خوش ہوا۔ من ذہبت کون گئی، تو ذہبت فاطمہ تو فاطمہ گئی۔ الی این ذہبت کہاں گئی، تو ذہبت الی المطبخ وہ مطبخ گئی۔ حل طبخت کیا اس نے کھانا پکایا، تو نعم طبخت ہاں اس نے کھانا پکایا۔ الی این رجعت کہاں لوٹی، تو رجعت الی غرفۃ الطعام وہ کھانے کے کمرے کی طرف لوٹی۔ وَإِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ نَظَرَتْ اور کس چیز کی طرف اس نے دیکھا، تو نظرت الی اثاث البیت اس نے گھر کے سامان کی طرف دیکھا۔ حل فرحت کیا وہ خوش ہوئی، تو نعم فرحت ہاں وہ خوش ہوئی۔ الی این خرج نبیل، الی این کدھر، خرج نبیل نبیل نکلا، نبیل کہاں نکلا، تو خرج نبیل الی مدرسته نبیل اپنے مدرسے کی طرف نکلا۔ و الی این وصل اور کہاں پہنچا، تو وصل الی مدرسته وہ اپنے مدرسے پہنچا۔ و این حضر اور کہاں حاضر ہوا، تو حضر الفصل وہ درسگاہ میں حاضر ہوا۔ و این جلس تو جلس فی الفصل درسگاہ میں وہ بیٹھا۔ وہ حل قرأ کیا اس نے پڑھا، تو نعم قرأ ہاں اس نے پڑھا۔ حل سمع ایضاً کیا اس نے سنا بھی، تو نعم سمع ایضاً ہاں اس نے سنا بھی۔ تو حل کتب کیا اس نے لکھا، نعم کتب ہاں اس نے لکھا۔ الی این خرجت رشیدۃ رشیدہ کہاں کے لیے نکلی، تو خرجت رشیدۃ الی مدرستها رشیدہ اپنے مدرسے کے لیے نکلی۔ متی وصلت الی المدرسۃ اپنے مدرسے کب پہنچی، تو وصلت الی المدرسۃ علی المیعاد وہ اپنے مدرسے وقت مقررہ پر پہنچ گئی۔ و این دخلت کہاں وہ داخل ہوئی، تو دخلت الفصل وہ درسگاہ میں داخل ہوئی۔ و بأی شیء فرحت بأی شیء کس وجہ سے، فرحت وہ خوش ہوئی، تو فرحت بالقراءۃ والکتابۃ وہ لکھ کر کے اور پڑھ کر کے خوش ہوئی۔ و الی این رجعت اور وہ کہاں لوٹی، تو رجعت الی بیتہا وہ اپنے گھر کی طرف لوٹی۔ مشق نمبر 2، نقطے کی جگہوں پر بریکٹ میں دیے گئے اسما میں سے مناسب اسما استعمال کیجیے اور مکمل شکل میں اپنی کاپی میں لکھیے اور بار بار پڑھیے اور ترجمہ بھی کیجیے۔ قرأت التلمیذۃ فی الفصل، تلمیذہ مانے طالبہ، شاگردہ، طالبہ نے درسگاہ میں پڑھا۔ نظر نبیل الی الحقل، حقل مانے کھیت، نظر دیکھا، نبیل نے کھیت دیکھا۔ عمل رجل فی المصنع، عمل رجل رجل مانے آدمی، عمل مانے کام کرنا، اور فی المصنع مصنع مانے کارخانہ، آدمی نے کارخانے میں کام کیا۔ فرحت الطفلۃ بالقلم الجمیل، فرحت مانے خوش ہوئی، اور الطفلۃ بچی، بالقلم الجمیل خوبصورت قلم سے، بچی خوبصورت قلم سے خوش ہوئی۔ عبد کل مسلم فی المسجد، کل مسلم ہر مسلمان، ہر مسلمان نے مسجد میں عبادت کی، عبد من عبادت کرنا۔ خرج کل حاج الی المطار، کل حاج ہر حاجی ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہوا، خرج من روانہ ہوا نکلا۔ عطف کل مدرسۃ علی التلمیذات، عطف من ہوتا ہے شفقت کرنا، شفقت سے پیش آنا اور مہربانی کرنا، تو عطف عطفت مہربان ہوئی، کل مدرسۃ ہر استانی، علی التلمیذات شاگردہ پر،
یا طالبات پر، ہر استانی، ہر معلمہ شاگردہ پر، طالبات پر مہربان ہوئی۔ جلست الممرضۃ بجنب المریض، الممرضہ من نرس، تیماردار، تیماردار مریض کے بغل میں بیٹھ گئی۔ رجعت الفارۃ الی جحریہا، الفارہ من چوہا، چوہیا، الی جحریہا بل، جوہر کا معنی بل، رجع من لوٹنا، تو رجعت الفارۃ چوہیا لوٹی، الی جحریہا اپنے بل کی طرف، چوہیا اپنے بل میں واپس لوٹ گئی۔ شروف رشید بتلاوت القرآن الکریم، رشید تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کی، رشید نے تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کی۔